ایک تاریخ میں بڑا صحیح واقعہ لکھا ہے. ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، صنعان ان کا نام تھا. وہ اپنی مریدوں کی جماعت کو لے کے حج کے لیے روانہ ہوئے. ان کا راستہ اس طرح تھا کہ وہ پہلے مدینہ شریف میں حاضر ہوں گے، پھر حج میں. اس زمانے میں سفر جو ہے اونٹوں پہ ہوتے تھے، اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھا، پیدل. اسی اثناء سفر میں ایک مقام پر جب آئے تو راستے میں ایک بستی پہ ان کا گزر ہوا. وہاں وہ تھک گئے تھے، انہوں نے کہا بھی 1-2 دن قیام کرتے ہیں. اللہ کی شان ہے کہ اس بزرگوں کی ایک نصرانی عورت پہ نظر پڑی. وہ اتنی خوبصورت تھی کہ آپ دیکھتے ہوئے ہی فتنے میں مبتلا. آپ نے جا کے اس سے بات کی کہ بھئی میرے دل میں تمہاری محبت اتنی جاگزیں ہو گئی ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. اور انہوں نے کہا جی میری شرطیں ہیں، اگر مان لیں تو پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گی. اور انہوں نے بتاؤ کیا شرط؟ انہوں نے کہا ایک شرط تو یہ ہے کہ یہ جو ہماری عیسائیت کا صلیب ہے، زنار ہے، ایک تو گلے میں آپ یہ ڈالیں. دوسرا اللہ کے قرآن کی بے حرمتی کریں. تیسری شرط یہ ہے کہ شراب پینا شروع کریں. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ میرے خنزیر جو ہے نا ان کو جنگل میں چرانے کے لیے لے جایا کریں. آپ اس کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے تھے، اسی لیے حضور نے فرمایا ایاکم وفتنۃ النساء، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا. دنیا میں 2 ہی فتنے ہیں، دولت اور عورت. لیکن جہاں دولت بھی کام نہ کرے نا وہاں عورت کام کر جاتی. اللہ معاف فرمائے اتنے بڑے بزرگ ولی من اولیاء اللہ تھے، لیکن 4 شرطیں منظور کرنی ایک عورت کے لیے. اس لیے یہ خیال نہ کیا کریں کہ ہم عالم ہیں اور ہم مولوی ہیں، ہم درس دیتے ہیں اور ہمارا درس لاکھوں لوگ سنتے ہیں، کہ 1 منٹ سے بھی پہلے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. ساری ریاضت، ساری عبادت ختم ہو جاتی ہے جب تک اللہ راضی نہ ہو. اب جب مریدوں نے دیکھا کہ حضرت کا یہ حال ہے، انہوں نے کہا اچھا جی السلام علیکم، ہمارا آپ کی آج کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو جا رہے ہیں. میں نے کہا جاؤ جاؤ، میں تو اب نہیں جاتا. تو آپ شراب بھی پیتے، اس عورت کے جناب خنزیر بھی جنگل میں چراتے. صرف اتنا ہوا کہ قرآن کی بے حرمتی نہیں کی، لیکن باقی وہ زنار بھی گلے میں ڈالا، صلیب بھی گلے میں ڈالی. وہ سارے مرید جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان کے بھی ایک شیخ تھے جن سے وہ بیعت تھے، وہ مدینے میں رہتے تھے. ان کے بعد مرید آئے اور انہوں نے رو رو کے حال سنایا کہ حضرت صنعان کا یہ حال ہو گیا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم بڑے عجیب ہو، اپنے پیر کو چھوڑ کے آگے. انہوں نے کہا جی کیا کرنے لگا، کیوں چھوڑ کے آگے؟ تم بھی وہیں اللہ کے آگے گر جاتے، گڑ گڑاتے، دعائیں کرتے، پڑے رہتے جب تک ہدایت نہ ملتی. تم نے کون سی اس سے وفا کی ہے؟ اب بھی سارے مدینے پاک میں تم اس کے لیے دعائیں کرو. رو رو کے دعائیں کرتے رہے، رو رو کے دعائیں کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں یک دم پلٹا کھایا کہ میں کیا ہو گیا. انہوں نے شراب پھینکی، صلیب پھینکی. اس عورت سے کہا کہ بس میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے اپنے دین پر واپس رجوع کر لیا ہے، آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. کہا مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تم یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ کون ہیں ملنے والے، کون ہیں مرید ہمارے، پتہ نہیں ان کی دعاؤں سے تم بچ جاؤ. ان میں سے کوئی بندہ تمہارے لیے دعا کر دے اور تمہارا کام ہو گیا. اس لیے ہمیشہ ڈرا کریں کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے میرے آقا
رحمت دو عالم فرماتے تھے کہ القلوب بین اصابع الرحمن، دل جو ہے وہ اللہ کی دو انگلیوں میں ہے، یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، جدھر چاہے پھیر دیں، ہدایت کی طرف پھیر دیں یا گمراہی کی طرف پھیر دیں۔